بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم کون تھیں؟ ان کا تعلق کس علاقے کے ساتھ تھا؟ ان کو قتل کر دیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن مجید نے ان کا ذکر کس انداز میں کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس انداز میں ذکر فرمایا؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آج ہم کوشش کریں گے۔ میں ہوں نثار احمد لاشاری، میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم کا تعلق مصر سے تھا، وہی مصر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر تھا، مدینۃ موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کی تعلیم کے لیے تورات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو، جو ایک محکوم قوم تھی، فرعون کی محکوم تھی، اس قوم کو تورات سکھائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، مصر کا ذکر آتا ہے، تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک مشہور و معروف شخصیت، بہت ہی خبیث انسان جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ جب فرعون کا ذکر ہوتا ہے، مصر کا ذکر ہوتا ہے، تو وہیں پر اس کے محلات اور وہ پوری کی پوری تہذیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کے پاس بار بار جانا، اسے سمجھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزات دکھانا، لیکن اس شخص کا ڈھٹائی پر مصر رہنا، یہ تمام ذہن میں آتا ہے۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم کا تعلق بھی مصر سے تھا، وہ فرعون کی بیوی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین لوگوں کو سکھایا، تو وہ متقی اور پرہیزگار خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ پہلے تو انہوں نے اپنے ایمان کو مخفی رکھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ فرعون کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ بھی ایمان لا چکی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود کبھی فرعون ان کے قریب نہیں آ سکا۔ ایمان پر مستقل مزاجی، ایمان کے لیے قربانی، یہ ہر کوئی نہیں دے سکتا۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم نے اپنے ایمان کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ ان کے اوپر مختلف قسم کے مظالم ڈھائے گئے، ان کو مختلف قسم کی اذیتیں دی گئیں کہ وہ اس دین سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ جائیں۔ فرعون یہ تصور رکھتا تھا کہ چونکہ خدا تو میں ہوں، لہٰذا میری موجودگی میں کسی اور کی عبادت اور پرستش کی جائے، کسی اور کے دین پر کاربند ہوا جائے، یہ بہت مشکل ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو فرعون نے اس پاداش میں کہ وہ ایمان لائی تھیں، ان کے اوپر مظالم کی انتہا کی۔ ان کو گرم ریت پر لٹایا گیا، ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا گیا، ان کے ہاتھوں میں اور ان کے پاؤں میں میخیں گاڑ دی تاکہ وہ ہل نہ سکیں۔ جب فرعون کے مظالم حد سے بڑھنے لگے، تب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ، اب میرے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کریں۔ ان کے لیے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہائش کا بندوبست کیا۔ فرعون کا ظلم سہتے سہتے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، انہیں شہید کر دیا گیا۔ ان کا ذکر سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف میں ایک حدیث مذکور ہے، اس حدیث میں ذکر فرمایا کہ 4 عورتیں دنیا میں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی عورتوں کا سردار بتایا۔ ان میں پہلے نمبر پر حضرت آسیہ بنت مزاحم، دوسرے نمبر پر حضرت مریم بنت عمران، تیسرے نمبر پر حضرت خدیجہ بنت خویلد اور چوتھے نمبر پر حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم کی زندگی، ان کے اوپر فرعون کے مظالم کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں،
ہم اپنے ایمان میں کہاں تک مستقل مزاج ہیں، ہم اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر کہاں تک قربانی دے سکتے ہیں، ہم اپنے ایمان اور مستقل مزاجی پر عمل کرتے ہوئے کتنی استقامت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ کیا ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ ہمارے اوپر ذرا سی آزمائش آئے اور ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں؟